بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنی 78 آیتیں 10 رکوع۔ گزشتہ سورہ میں عقیدہ آخرت کا بیان ہوا، قیامت کا یقیناً وقوع پذیر ہونا، میزان عدل کا قائم ہونا، مومن و کافر کے لیے اس کے عمل کا بدلہ ملنا، لوگوں کا قیامت کے دن کا مذاق اڑانا وغیرہ مضامین کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ سب اسی اصول توحید اور آخرت کے مبلغ تھے۔ ان اقوام کی طرف اشارہ کیا گیا جنہوں نے ان کی رسالت کا انکار کیا یا نافرمانی پر اتر آئے اور مستحق عذاب بنے۔ ساتھ ہی ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہوا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ مومن کے لیے آخرت تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس سے اپنی عنایات سے محروم نہیں رکھتا بلکہ ان کو صاحب وقت بناتا ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آنے اور عالم کو توحید باری تعالیٰ کا پیغام سنانے پر ختم ہوا۔ بتایا گیا اگر لوگ نہیں مانتے تو حق کا فیصلہ ہو کر رہے گا، جلدی ہو یا کسی قدر مہلت دی جائے، یہ سب اللہ کی مصلحت پر مبنی ہے۔ سورہ کی اس آخری آیت کے تعلق سے سورہ حج کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے اسے خاص ربط ہے۔ یہ آیت مبارکہ قیامت کے آثار اور اصل قیامت دونوں کے ہولناک مناظر سے متنبہ کرتی ہے، اور اسی سے سورہ حج شروع ہوتا ہے، اور قیامت کے برحق ہونے پر یہاں بھی زور دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اس کی فرما برداری میں صحیح کریں۔ اس صورت میں حج کا خصوصی بیان ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تمنا ہی مومن کو قطع علائق میں ڈالتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر احرام باندھے اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور اپنی حاضری اپنی فرما برداری کا اظہار والہانہ انداز سے کرتا ہے۔ میدان عرفات بھی اہل ایمان کے لیے حشر کا ایک منظر ہے، یہ دربندوں کا اجتماع ہے۔ گویا یہ مومن کے لیے اللہ کی رضا اس کی عنایات کے تحت جمع ہونے کی ایک صورت ہے، اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے، بلکہ دل سے احکام الہی کی تعمیل کر کے قلب کو منور کرنا ہے، قربانی دے کر اللہ کی راہ میں جینے اور مرنے کا پیمان ہے، صبر و شکر کا مرقع ہے۔ مومن کے لیے یہ دعوت اخلاص ہے، یہ مقام خلت پر فائز نبی کی یادگار ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے عقبہ کی مسرتوں اور کامیابوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہی مومن کے لیے فلاح کا ضامن ہے، جس سے آئندہ سورہ یعنی سورہ مومنون شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا، ایک ایسا واقعہ ہوگا جو ہر شے کی کیفیت کو بدل دے گا۔ یہ زمین و آسمان تہ و بالا ہوں گے، مائیں محبت بھول جائیں گی، عذاب کے تصور سے لوگوں کے ہوش گم ہوں گے۔ واضح رہے کہ بھول میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے قیامت قیامت ہے، انس والوں کے لیے قیامت قرب دید ہے۔ جس دن تم جو آج بھول میں پڑے ہوئے ہو اسے دیکھو گے، اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ تمام دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اور اے مخاطب، اس دن لوگ تجھے نشے کی سی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذاب الہی سے ان کے ہوش گم ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب، اس کی گرفت بہت سخت ہے، بڑی سخت چیز ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بلا جانے بوجھے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں کج بحثی کرتے ہیں، احمقانہ شبہات پھیلاتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اس کی پیروی میں ذرا تأمل نہیں کرتے، نہیں سوچتے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، حالانکہ شیطان کے متعلق اللہ کا کھلا فیصلہ ہے۔ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو اسے ضرور گمراہ کرے گا اور بالآخر اسے دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ اے لوگو، اگر تم کو دوبارہ جی اٹھنے میں کچھ شک ہے تو خود اپنی پیدائش پر غور کرو۔ دیکھو، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا، پہلے مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر ایک نقشہ بنی ہوئی گوشت کی بوٹی سے، اور کبھی بلا نقشے کی بوٹی سے تمہاری تخلیق کی، تاکہ ہم تخلیق کی نشانیاں تمہارے لیے ظاہر کریں، اور ایک مدت تک رحم مادر میں جسے ہم چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاؤ۔ اور ہاں، تم میں بعض جوانی سے قبل ہی مر جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی نہایت نکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ گویا جوانی کا علم، اس کا زور یہیں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے علم سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اس کے بعد موت آتی ہے، وہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا مٹی میں مل جاتا ہے۔ کافر حیران ہے کہ اب اس کو کیوں کر زندہ کیا جائے گا؟ کیا انہوں نے خوش زمین کو نہیں دیکھا جس کے دبے ہوئے دانے فنا ہونے کے بعد بھی ایک ہی بارش سے سرسبز و شاداب ہونے لگتے ہیں؟ زمین میں رویدگی کہاں سے آئی؟ یہ اسی کا عام اور اسی کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ اور اے انسان، تو دیکھتا ہے کہ زمین خوش پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا پھر پیدا کیا جانا یا جی اٹھنا کیا مشکل بات ہے۔ یہ سب کچھ جو لوگ آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے، اور وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہ بھی حق ہے کہ قیامت آنے والی ہے جس کے ہونے میں کچھ شک نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے وحی الہی اور فرمودات رسول ہیں۔ جو لوگ اس علم سے محروم ہیں اور کتاب و پیغمبر پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ اللہ کی بات پر جھگڑتے اور اس کے منکر ہیں۔
اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے معاملے، اس کی ذات، صفات، قدرت و حکمت میں بلا علم، بلا دلیل اور بلا کسی روشن کتاب کے جھگڑتا رہتا ہے، تکبر سے گردن موڑے ہوئے ہے، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور روز قیامت ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور بتا دیں گے کہ یہ عذاب اس کی وجہ سے ہے جو تیرے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ اگر تو نے دنیا میں عمل صالح کو سمجھا ہوتا تو آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا؟ یہ تو تیری ہی کھیتی ہے جو تو کاٹ رہا ہے۔ آیت نمبر 5۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنے والا ارذل عمر کو نہیں پہنچتا، نسیان میں نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع کا مضمون جاری ہے۔ اور لوگوں میں کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تذبذب میں اکھڑا اور شک و شبے میں پڑا رہتا ہے۔ بس اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچا تو اس سے مطمئن ہو گیا، بندگی پر قائم رہا، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ پڑی تو منہ اٹھا کر حالت کفر کی طرف لوٹ گیا، یعنی دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی سری گھاٹا ہے۔
وہ بدنصیب اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکار رہا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے فائدہ پہنچا سکے۔ یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ اس کی کج فہمی کا تو یہ حال ہے کہ وہ ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، یعنی فائدہ تو کیا پہنچاتا، یہاں بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور قیامت میں اسے دیکھ کر انہیں کف افسوس ہی ملنا ہوگا۔ بے شک کیا برا ہے ایسا دوست، کیا ہی برا ہے ایسا رفیق کہ خود بھی آگ میں پڑا ہے اور ہم کو بھی اسی میں کھینچ لایا۔ برخلاف اس کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے مسرت ہی مسرت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی یعنی اپنے رسول کی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ آسمان کی طرف کسی چیز سے باندھ کر ایک رسی تان لے، پھر رسی سے لٹک کر اسے کاٹ ڈالے، یعنی سلسلہ وحی اور امداد کو منقطع کر دے، یا خود اپنے کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ کیا اس تدبیر سے اس کا غصہ جاتا رہا، کیا وہ رشتہ امید کو مومن کے دل سے منقطع کرنے پر قادر ہوا؟ ہرگز نہیں، خود ہلاک ہوا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول پر یہ قرآن روشن دلائل کے ساتھ نازل کیا۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، آیات کے فہم اور ان کے انوار سے دل و دماغ روشن کرتا ہے۔ تمام فہم اور تمام انوار کا سرچشمہ ذات سرکار دو عالم ہے۔ آپ ہی کے باور پر باور کا نام ایمان ہے۔ آپ ہی کی محبت، آپ ہی کی اتباع سے اللہ ملتا ہے۔ جس نے آپ کو نہ سمجھا، سرچشمہ ہدایت کھو بیٹھا، ایک دن فیصلہ بھی دیکھ لے گا۔ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہود اور صابی اور نصرانی اور آتش پرست ہیں اور جو مشرک ہیں، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے۔ بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ کی نظر میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ان کے کفر کے باعث لازم ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سرچشمہ خیر و برکت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حق و باطل کی حیثیت سے یہ دو مدعی ہیں، ایک مومن اور دوسرے کافر، اور ان کے تمام اقسام جنہوں نے اپنے رب کے متعلق ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پس جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی گل کر گر پڑیں گی، لیکن عذاب کم نہ ہوگا، اور ان کے سر کچلنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اس جہنم سے ان کے لیے بھاگنے کا راستہ نہ ہوگا۔ وہ لوگ جب گھٹن کے باعث نکل بھاگنا چاہیں گے تو پھر اسی کے اندر جھونک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ آیت نمبر 18 السجدہ۔ فتوحات مکیہ میں ہے کہ یہ سجدہ مشاہدے کا ہے، عبرت لینے کا ہے۔ 18ویں آیت کے اختتام پر سجدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ قیامت کے اس ہولناک منظر میں آخرت سے انکار کرنے والوں کی حالت پر گزشتہ رکوع ختم ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں مومنین کی حالت کا مختصر بیان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کو سمجھتے ہیں، محمد حامد محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا راستہ پاتے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ان کی راہ عبادت میں حائل ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کو وہاں بڑی زیب و زینت سے رکھا جائے گا، سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دنیا میں انہوں نے پاکیزہ بات کی طرف راہ پالی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اسلام کا راستہ پا کر اس حمد والے خدا کی راہ بھی پالی، یعنی جنت بھی ملی اور مقام دید میں بھی پہنچے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں قابل احترام بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا، اور جو اس میں کج روی کا ناحق ارادہ کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ قیامت کے حالات کے بعد مومن کا مقام بتایا گیا، مسجد حرام کا ذکر ہوا اور اس کے بانی کے ذکر کے ساتھ حج کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو مومن کے لیے دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بیزاری اور خالق کی محبت کا مرقع ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی، ایک ابر کا ٹکڑا آیا، بیت المعمور کا عکس ڈالا گیا۔ اس طرح اس بزرگ مقام کو ظاہر فرمایا گیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اس گھر کی بنیاد توحید خالص پر ہے، کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے،
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے اور قیام رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اور اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل فرمائی، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی۔ یہ اعلان حج اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنے فائدے کے مقامات پر پہنچ جائیں، مناسک حج ادا کر کے اللہ کے ہاں درجات پائیں اور اس کی رضا انہیں حاصل ہو، جو سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور وہ اس لیے آئیں گے تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں ان چوپایوں اور مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ بس فرما دیجئے کہ اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، خصوصاً مصیبت زدہ محتاج کو۔ پھر اس عاشقانہ حالت سے جس میں احرام کے دن گزارے، نہ بال بنائے نہ ناخن تراشے، ایک اللہ کے ذکر کے سوا کسی بات کا ہوش نہ رہا، باطن کو منور کر لیا، اب ذرا جسم کا بھی اپنا میل کچیل دور کر دیں۔ احرام اتاریں، نہائیں دھوئیں، دوسرا لباس پہنیں۔ اس سے نہ ڈریں کہ قلب پاک نہ رہے گا، ندامت کے آنسو قلب کو پاک رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اپنی منتیں جو مانی ہیں پوری کریں یا بقیہ مناسک پورے کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں جو لوگوں کی ملک ہونے سے آزاد ہے، جس کو کوئی طاقت برباد نہ کر سکے گی۔ یہ تو حج کے متعلق خصوصی احکام تھے، اور اجمالاً بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بخشش اور انعامات سے نوازے گا۔ اور جو پابندیاں مناسک حج کے ساتھ تھیں وہ ایک خاص حالت کے لیے مخصوص تھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال فرما دیا وہ حلال ہے۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے، جن کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً تم کو بتا دیا گیا۔ جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے ان میں کسی نہ کسی طرح کی نجاست ہے، لیکن سب سے بڑی اور بری نجاست بت اور وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر ان کے لیے ذبح کیا گیا ہو، وہ تو مردار ہے۔ بس بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، یعنی سب سے ہٹ کر اللہ والے ہو کر رہو۔ اور جس نے اللہ کا شریک بنایا تو اس کی حالت کا اندازہ یوں کرو گویا وہ آسمان سے گرا، پھر مردار خور پرندوں نے اسے نوچ کھایا، یا ہوا کے جھونکے نے اسے دور دراز جگہ میں جا پھینکا، وادی ضلالت میں لا ڈالا جہاں اس کی ہڈی پسلی بھی نظر نہ آئے۔ یہ مشرک کا انجام تھا جو رفعت توحید کی بلندیوں سے محروم رہا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوا۔ یہ تو ان کا حال ہوا۔ اور جو کوئی خدا کی مقرر کی ہوئی چیزوں کا احترام کرے، دین خداوندی کی یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے، تو یہ اس کے قلب کی پاکی کی بات اس کے تقوی کا ثبوت ہے۔ اللہ کی محبت اسے شاعر اللہ سے قریب کرتی ہے، ان کے ادب پر مائل کرتی ہے۔ یہ توحید ہے، توحید خالص ہے، اسے ہرگز شرک نہ سمجھنا۔ یہ اصول توحید حدود حرم میں قربانی کے وقت بھی پیش نظر رہیں۔ قربانی اللہ کے لیے ہے اور مویشیوں سے فائدہ اٹھانا شرعی حدود میں رہ کر تمہارا حق ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقررہ میعاد تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کو اس قدیم اور آزاد گھر تک پہنچنا ہے جسے بیت العتیق بھی کہتے ہیں، اور جہاں ان کو تم ذبح کرتے ہو۔ آیت نمبر 26۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خاص تھا، ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اسے آباد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يضاعف عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ اس رکوع میں خصوصیت کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی میں بھی سب سے اہم چیز اخلاص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی مخلصوں کو محسن قرار دیتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ جو چوپائے اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ بس یاد رکھو کہ تمہارا معبود تو وہی ایک خدا ہے، تم اسی کی فرما برداری کرو، اور اے رسول جو دین اسلام کا مطیع و فرما بردار ہو جائے تو ان عاجزی کرنے والوں کو آپ اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور بہرحال نماز کے پابند رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ میں داخل کیا گیا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا بہترین طریقہ نہر ہے، اس میں بھی انسان کے لیے دینی اور دنیاوی بھلائیاں ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے جانوروں کو بھی تمہارے لیے اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، ان میں بھی تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ ہر کام کے کرنے کا ایک احسن طریقہ ہے، ایک نیت ہے، اس پر اس کام کے حسن و خوبی کا دار و مدار ہے۔ قربانی کے بھی آداب ہیں، بس تم ان اونٹوں کی قربانی کرتے وقت قطار باندھ کر انہیں کھڑا کرو اور ذبح کی نیت سے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب نیزہ مار کر نہر کرنے سے وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو اس میں سے کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والوں اور بے قراری ظاہر کرنے والوں کو یعنی بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حصول خیر کے لیے ان سے استفادہ کرو، اور استفادہ حکم کے تحت ہو تاکہ دنیاوی فلاح کے ساتھ آخرت بھی بن جائے۔ یاد رہے کہ آخرت کا توشہ تقوی یعنی اخلاص ہے۔ جو قربانیاں تم کرتے ہو اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، مگر ہاں اس کو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ جو دل سے اللہ کے لیے کرتے ہو وہ اللہ کے پاس آتا ہے، اور اس طرح ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کیا کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو کار خیر کی ہدایت بخشی۔ اور اے رسول آپ نیکوکاروں کو بشارت سنا دیں کہ ان کے انداز عبودیت اللہ نے پسند فرمائے۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے دور فرماتا رہتا ہے ان کی بلائیں اور ان کے دشمن، اور بے شک اللہ کفران نعمت کرنے والوں دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان کے ظاہری اقتدار سے مسلمان دھوکہ نہ کھائیں، جب بھی اخلاص سے اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں گے فتح و نصرت انہی کا حصہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکو. مسلمان جب تک مکہ معظمہ میں تھے انہیں کفار کے مظالم کے مقابلے میں صبر کا حکم تھا. جب مدینہ منورہ میں ان کی ایک مرکزی صورت قائم ہو گئی تو گو وہ قلیل تھے لیکن انہیں کفار سے مقابلے اور جنگ کی پہلی بار اجازت ملی. ان کی بے سر و سامانی ان کی کامیابی میں حارج نہ ہوئی. یہ اللہ کی عنایت تھی. وہ جان کی بازی لگا کر لڑے، اللہ پر بھروسہ کیا. مسلمانوں کے لیے فتح و کامیابی کا یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے. ان مسلمانوں کو جن سے کافر خام خواہ جنگ کرتے ہیں لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا. اور گو مسلمانوں کے پاس جنگ کا وہ ساز و سامان نہیں، لیکن ان کے ساتھ زبردست قدرت والا اللہ تو ہے. بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، وہ ان کی ضرور مدد کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے محض اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے جو زمانے قدیم میں اللہ کے ذکر کا مرکز رہے ہیں اور مسجدیں جن میں آج بھی اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب منہدم ہو چکے ہوتے. اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی حمایت کرتا ہے. بے شک اللہ زبردست ہے اور غلبے والا ہے. اور اہل مدینہ کو اس وقت مظلوم ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک پر تسلط بخشیں تو یہ لوگ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی جملہ نیک کاموں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اے رسول اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی قوم اور لوط کی قوم بھی. اور مدین کے لوگ اپنے پیغمبر شعیب کو جھٹلاتے رہے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے. مصر کے قبطیوں نے ان کی تکذیب کی. غرض منکرین کا یہی طریقہ رہا ہے.
لیکن میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا، بالآخر ان کو پکڑ لیا، پھر تم ہی دیکھو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ ان منکرین حق کی بدعمالیاں ان کے سامنے آئیں۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی بڑے بڑے قلعے چونے کے محل برباد پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے؟ لیکن یہ تو تبھی ممکن تھا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا کان ایسے ہوتے جن سے سن سکتے، نصیحت کو سن کر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، جو نہ حق کو سمجھتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ منکرین حق کو قبول کرنے کے بجائے آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ عذاب یقیناً آئے گا، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ اللہ کے ہاں بھی عذاب کا ایک دن مقرر ہے، لیکن عام دنوں پر اس دن کا قیاس نہ کرنا چاہیے، اور بے شک آپ کے پروردگار کے ہاں ایک دن عام لوگوں کے حساب کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے قرب قیامت کا مفہوم ان کی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ قیامت تک ڈھیل دے، وہ دنیا والوں کے حساب سے بھی ان کی قیامت برپا کر دیتا ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور دیکھ لو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے ڈھیل دی، حالانکہ وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، میرے عذاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سبھی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، لیکن کافر کے آنے اور اہل محبت کے واپس ہونے میں بڑا فرق ہے۔